میرا نام نیم شوکت ہے. میرے دو سوال ہیں. ایک پہلا یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں 15 سے 20 لوگ یا زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کو ایک ہی دفعہ السلام علیکم اونچی آواز سے کہہ دیا جائے یا سب سے فردر مسافہ کیا جائے اور سلام کیا جائے, کیا چیز افضل ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام اور سلامتی کا مذہب ہے سب کے لیے, کافروں کا بھی یہی ہے کہ تبلیغ کر کے ان کو مسلمان کیا جائے, تو پھر ہم کافروں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے؟ جی دونوں سوال اہم ہیں جی. ایک جو پہلا سوال, جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ وہ فرض نہیں ہے, آپ نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہو گیا, فردن مسافہ کرنا فرض نہیں ہے. افضل تو یہ ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے, آپ ملتے ہیں, مسافہ کرنے میں محبت ہوتی ہے, معانقہ کرنے میں اور زیادہ محبت ہے, تو اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. جب ہاتھ کے ساتھ آپ ہاتھ ملاتے ہیں نا تو اس میں بڑی کشش ہوتی ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں نا جی تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ دل سے ہاتھ ملا رہا ہے یا اوپر سے ہاتھ ملا رہا ہے. دل سے ہاتھ ملاتا ہے تو وہ روح تک اس کی تاثیر اتر جاتی ہے اور اس محبت کو آپ محسوس کرتے ہیں. تو یہ مسافہ کرنا بھی سنت ہے, سلام کرنا بھی سنت ہے. مسافہ کرنا زیادہ افضل ہے, سلام کریں اور سلام کے ساتھ مسافہ بھی کریں. یہ آپ کے وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو فردن اگر آپ مسافہ کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے دیر ہو سکتی ہے, یا بندے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کرنے میں دوسرے کو تکلیف ہوگی, گردن پھلانگ کے جانا پڑے گا, یہ مسئلہ ہوگا, ایسی صورت میں آپ اجتماعی سلام کہہ دیں سب کو تو وہ جواب دے دیں گے. یہ پہلو بڑا اہم ہے, اس کی طرف اشارہ ہم کر چکے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو بد دعا نہیں دی. ایک آدھ موقع ملتا ہے قنوت نازلہ کے حوالے سے, لیکن آپ نے وہ اپنے لیے نہیں کی تھی. آپ نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں, مظالم اٹھائے ہیں, ستم اٹھائے ہیں, آپ نے ہمیشہ ان کے لیے رحمت کی دعا کی ہے. اور اس حالت میں بھی رحمت کی دعا کی ہے کہ جب فرشتہ آفر لے کر اترتا ہے, جبریل امین ساتھ لے کر آتے ہیں کہ اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں ان دو پہاڑوں کو ملاؤں گا, ان کو پیس کے رکھ دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے نہ اللہ کے نام لیوا پیدا ہو جائے. تو ہمیں ہمیشہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دشمنان اسلام کی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے, نیست و نابود کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اور اس اسلوب کو صوفیاء نے اپنایا. دیکھیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے, کشتی پر جا رہے تھے, تو ارادت مند بھی ساتھ تھے. سامنے سے ایک کشتی آتی ہوئی محسوس ہوئی, اس میں لوگ تھے گانے بجانے والے, آلات موسیقی بھی تھے اور زور زور سے وہ گا بجا رہے تھے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ارادت مند تھے انہوں نے کہا حضرت دیکھیں یہ بدبخت ہیں, یہ جہاں بھی جائیں گے فحاشی پھیلائیں گے, لوگوں کو گناہ میں مبتلا کریں گے, اب بد دعا کریں تاکہ یہ یہیں پر غرق ہو جائے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, پروردگار جس طرح تو نے ان کو دنیا میں خوشی اور شادمانی عطا کی ہے اسی طرح ان کو آخرت کی بھی خوشی اور شادمانی عطا فرما. کہتے ہیں کہ وہ کشتی جب سامنے آئی نا, ان کی نظر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو وہ سارے کے سارے تائب ہو گئے اور اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو گئے. اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے فرمانے لگے تمہارا یہی ارادہ تھا نا کہ مخلوق گمراہی سے بچ جائے, تو یہ اسلوب بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس رحمت کے اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہے. بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ رحمت سید لولاک پہ ایمان مگر, رحمت سید لولاک پہ ایمان مگر, امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے. تو ہمیں رحمت والے پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور یہی اس ماحول کا تقاضا ہے.